امام عالی مقام سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خیموں سے اذان کی آواز بلند ہوئی۔ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام ساتھیوں اور اہل بیت کے ساتھ نماز فجر ادا فرمائی۔ یہ شہدائے کربلا کی آخری نماز تھی، وہ سر کہ جنہیں تھوڑی دیر کے بعد راہ خدا میں کٹ جانا تھا، خشوع اور خضوع کے ساتھ سجدہ ریز تھے۔ نماز کے بعد امام عالی مقام نے سب کے لیے صبر و استقامت کی دعا مانگی۔ 10ویں محرم کا خونی آفتاب طلوع ہوا اور حسینی فوج کے 72 جانثار 22,000 یزیدیوں کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار تھے۔ اتنے میں فوج یزید کا حملہ شروع ہو جاتا ہے اور ایک ایک کر کے امام حسین کے جانثار شہادت کا جام پیتے گئے۔ کبھی حر شہید ہوتے ہیں، کبھی قاسم شہید ہوتے ہیں، کبھی علی اکبر شہید ہوتے ہیں تو کبھی اون و محمد شہید ہوتے ہیں۔ 3 دن کے پیاسے حضرت امام حسین کے گھر والے اور جانثار یزیدی فوج سے جنگ کرتے رہے اور ایک ایک کر کے شہید ہوتے گئے۔ حضرت عباس علمدار سے حضرت امام حسین کے 6 مہینے کے بیٹے علی اصغر کی پیاس نہیں دیکھی گئی۔ آپ نے ایک مشکیزہ لیا اور گھوڑے پر سوار ہو کر نہر فرات کے کنارے پہنچ گئے اور آپ نے ایک مشکیزہ بھر لیا، لیکن جب آپ پانی لے کر واپس لوٹنے لگے تو یزیدی فوج نے آپ کے اوپر لگاتار تیر برسانا شروع کر دیا تھا۔ حضرت عباس علمدار جب تک حضرت امام حسین کے خیمے تک پہنچ پاتے تب تک یزیدی فوج نے تیر چلا کر حضرت عباس علمدار کو شہید کر دیا تھا۔ اس طرح حضرت عباس علمدار شہید ہو گئے۔ جب ایک ایک کر کے تمام اہل بیت کے نوجوان اور ہاشمی شیر شہادت کا جام پی لیتے ہیں تو اس کے بعد حضرت امام حسین نے خود میدان میں تلوار لے کر نکلنے کا فیصلہ کیا۔ اب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا وقت بھی آ گیا۔ جب آپ نے میدان جنگ میں جانے کا ارادہ کیا تو حضرت امام زین العابدین اپنی بیماری کی حالت اور کمزوری کے باوجود نیزہ لیے ہوئے حضرت امام حسین کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، بابا جان، پہلے مجھے میدان کربلا میں جانے کی اجازت دیجیے، میرے ہوتے ہوئے آپ شہید ہو جائیں یہ نہیں ہو سکتا۔ امام عالی مقام نے امام زین العابدین سے فرمایا، بیٹا میں تمہیں کیسے اجازت دے دوں؟ علی اکبر بھی شہید ہو گئے، قاسم بھی دنیا سے چلے گئے اور تمام عزیز و اقارب جو ہمراہ تھے سب راہ حق میں نثار ہو چکے۔ میں تمہیں اجازت دے دوں تو خواتین اہل بیت کا کوئی محرم نہیں رہ جائے گا۔ ان بے بس غریب الوطن کو مدینہ کون پہنچائے گا؟ تمہاری ماں بہنوں کی نگہداشت و خبر کون کرے گا؟ میرے بیٹے، تمہیں زندہ رہنا ہے، تمہیں شہید نہیں ہونا ہے، ورنہ میری نسل کس سے چلے گی؟ میرے بعد تم ہی میرے جانشین ہو، تمہیں میدان کربلا میں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ پھر امام عالی مقام نے ان کو تمام ذمہ داریاں سونپ دی اور اپنی دستار مبارک اتار کر ان کے سر پر رکھ دی اور انہیں بستر پر لٹا دیا۔ اب امام حسین اپنے خیمے میں تشریف لائے، صندوق کھولا، کوبہ مصری جیب تن فرمائی اور تبرکات میں سے اپنے نانا جان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمامہ مبارک سر پر باندھا، سید الشہداء حضرت امیر حمزہ کی ڈھال پشت پر رکھی، شیر خدا کی تلوار ذوالفقار گلے میں لٹکائی اور جعفر طیار کا نیزہ ہاتھ میں لیا۔ اس طرح تاجدار کربلا سب کچھ راہ حق میں قربان کرنے کے بعد اپنی جان نذر کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ بیویوں نے جب اس منظر کو دیکھا تو ان کے چہروں کے رنگ اڑ گئے اور آنکھوں سے موتی ٹپکنے لگے اور سب کو اپنا آخری دیدار دکھا کر گھوڑے پر سوار ہو گئے اور دشمنوں کے سامنے پہنچ گئے۔ کئی دن کے بھوکے پیاسے اور بیٹوں، بھائیوں، بھتیجوں اور جانثار ساتھیوں کے غم سے نڈھال ہیں، اس کے باوجود پہاڑوں کی طرح جمی ہوئی فوجوں کے مقابلے میں شیر کی طرح ڈٹ کر کھڑے ہو گئے اور آپ نے فرمایا، اے لوگو، تم جس رسول کا کلمہ پڑھتے ہو اسی رسول کا ارشاد ہے، جس نے حسن و حسین سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی، اور جس نے مجھ سے دشمنی کی اس نے اللہ تعالیٰ سے دشمنی کی۔ تو اے یزیدیو، اللہ سے ڈرو
اور میری دشمنی سے باز آؤ۔ بے وفاؤ، تم نے مجھے خط بھیج کر بلوایا، اور جب میں یہاں آیا تو تم نے میرے ساتھ ایسا برا سلوک کیا کہ ظلم کی انتہا کر دی۔ ظالموں، تم نے میرے بیٹوں، بھائیوں اور بھتیجوں کو خاک و خون میں تڑپایا، چمن زہرا کے ایک ایک پھول کو کاٹ ڈالا، میرے تمام ساتھیوں کو شہید کر دیا، اور اب میرے خون کے پیاسے ہو۔ اور رہا یزید کی بیعت کا سوال، تو یہ مجھ سے ہرگز نہیں ہو سکتا کہ میں باطل کے سامنے سر جھکا دوں۔ اب تم لوگ جو ارادہ رکھتے ہو وہ پورا کرو، اور جسے میرے مقابلے کے لیے بھیجنا چاہتے ہو بھیجو۔ بڑے بڑے مشہور بہادر جو امام حسین کے مقابلے کے لیے محفوظ رکھے گئے تھے، ان میں سے ابن سعد نے سب سے پہلے تمیم بن کہتبہ کو حضرت امام حسین سے جنگ کرنے کے لیے بھیجا، جو ملک شام کا نامی پہلوان تھا۔ وہ غرور و گھمنڈ سے ہاتھی کی طرح جھومتا ہوا، اپنی بہادری کی ڈینگیں مارتا ہوا امام حسین کے سامنے آیا، اور پہنچتے ہی آپ پر حملہ کرنا چاہا۔ ابھی اس کا ہاتھ اٹھا ہی تھا کہ امام حسین نے ذوالفقار حیدری سے ایسا وار کیا کہ اس کا سر جسم سے الگ ہو گیا اور اس کے گھمنڈ کو خاک میں ملا دیا۔ پھر یزید ابتہی آگے بڑھا اور چاہا کہ امام حسین کے مقابلے میں بہادری کا جوہر دکھا کر یزیدیوں کی جماعت میں اپنی شاباشی حاصل کروں۔ آپ کے سامنے پہنچتے ہی وہ کہنے لگا، میری بہادری کا چرچا عراق سے لے کر مصر تک ہے، بڑے بڑے بہادروں کو آنکھ جھپکتے ہی موت کے گھاٹ اتار دیتا ہوں، ساری دنیا کے لوگ میری بہادری کا لوہا مانتے ہیں۔ پھر اس نے گھوڑا کدا کر آپ کے اوپر تلوار کا وار کر دیا۔ حضرت امام حسین نے اس کے وار کو بیکار کر دیا، اور پھر جھپٹ کر اس کی کمر پر ایسی تلوار ماری کہ وہ کھیرے کی طرح کٹ کر دو ٹکڑے ہو گیا اور منہ کے بل زمین پر گر پڑا۔ بدر بن سہیل یمنی اس منظر کو دیکھ کر غصے سے لال پیلا ہو گیا، اور اس نے ابن سعد سے کہا، تم نے کن گواروں کو حسین کے مقابلے میں بھیجا ہے جو دو ہاتھ بھی جم کر مقابلہ نہیں کر سکے؟ میرے چاروں بیٹوں میں سے کسی ایک کو بھیج دے، پھر دیکھ ابھی منٹوں میں حسین کا سر کاٹ کر لاتے ہیں۔ ابن سعد نے اس کے بڑے بیٹے کو اشارہ کیا، وہ گھوڑا کداتا ہوا امام عالی مقام کے سامنے پہنچ گیا۔ حضرت امام حسین نے ذوالفقار حیدری سے ایسا وار کیا، وہ سیدھا جہنم پہنچ گیا۔ بدر نے جب اپنے بیٹے کو اس طرح ذلت کے ساتھ قتل ہوتا ہوا دیکھا تو غصے میں آ کر دانت پیستے ہوئے گھوڑا دوڑا کر امام حسین کے سامنے آیا، اور پہنچتے ہی نیزے سے وار کیا۔ آپ نے اس کے نیزے کو قلم کر دیا۔ اس نے فوراً تلوار سنبھالی اور کہا، حسین میں وہ شمشیر مارتا ہوں کہ اگر پہاڑ پر ماروں تو وہ سرما بن جائے۔ یہ کہتے ہوئے امام حسین پر تلوار چلا دی۔ آپ نے اس کے وار کو خالی کر دیا، اس پر ذوالفقار کا ایسا بھرپور ہاتھ مارا کہ بدر کا سر کٹ کر گیند کی طرح دور جا کر گرا۔ اس طرح شام و عراق کے ایک سے ایک بہادر حضرت امام حسین کے مقابلے میں آتے رہے، مگر جو بھی سامنے آیا آپ نے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ کوئی بھی ان میں سے زندہ بچ کر واپس نہیں گیا۔ شیر خدا کا شیر 3 دن کا بھوکا پیاسا ہونے کے باوجود شجاعت و بہادری کا ایسا جوہر دکھاتا ہے کہ زمین کربلا میں ہر طرف لاش ہی لاش بکھری ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ امام عالی مقام نے دشمنوں کی لاشوں کا انبار لگا دیا۔ یہ دیکھ کر دشمنوں کے لشکر میں شور برپا ہو گیا کہ جنگ کا اگر یہ انداز رہا تو ہماری جماعت کا ایک بھی سپاہی بچ کر نہیں جا سکے گا، لہٰذا اب سب مل کر ایک ساتھ حملہ کرو۔ یزیدی جب جنگ میں بری طرح سے شکست کھانے لگے تو انہوں نے یہی طریقہ اختیار کیا کہ ہزاروں لوگوں نے امام حسین کو چاروں طرف سے گھیر کر حملہ کرنا شروع کر دیا۔ اب سینکڑوں تلواریں، ہزاروں نیزے آپس میں ٹکرانے لگے، اور دشمن بڑھ بڑھ کر امام حسین پر وار کرنے لگے۔ ادھر آپ کی تلوار جلال حیدری کا جوہر دکھا رہی تھی، آپ جس طرف بھی تلوار چلاتے سب کو کاٹ ڈالتے اور دشمنوں کے سروں کو اڑا دیتے۔ اب آپ کے اوپر چاروں طرف سے تیروں کی بارش شروع ہو گئی۔ گھوڑا اس قدر زخمی ہو گیا کہ اس میں کھڑے ہونے تک کی طاقت نہ رہی۔ مجبوراً حضرت امام حسین کو ایک جگہ ٹھہرنا پڑا۔ ہر طرف سے تیر آ رہے ہیں اور امام حسین کا جسم اقدس تیروں کا نشانہ بنا ہوا ہے۔
اب ظالموں نے نیزوں سے حملہ کیا۔ شیطان صفت سنان نے ایک ایسا نیزہ مارا جو آپ کے تن اقدس کے پار ہو گیا، یہاں تک کہ زہر میں بجھا ہوا ایک تیر آپ کی اس مقدس پیشانی پر لگا جسے رسول اکرم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہزاروں بار چوما تھا۔ تیر لگتے ہی چہرہ انور پر خون کا دھارا بہنے لگا۔ آپ گھوڑے کی زین سے زمین پر آ گئے۔ امام حسین جب گھوڑے سے نیچے آ گئے تو شمر آپ کے سینے میں سوار ہو گیا۔ امام حسین نے کہا، کون ہے تو؟ تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا، میرا نام شمر جل جوشن ہے۔ امام حسین نے کہا، تو ہی شمر ہے، ذرا اپنا سینہ کھول کر دکھا۔ امام حسین نے جیسے ہی شمر کا سینہ دیکھا تو سینے کے بیچوں بیچ سفید داغ دکھائی دیا۔ امام حسین نے کہا، نانا جان، آپ نے صحیح فرمایا تھا کہ تیرے حسین کے قاتل کا نام شمر جل جوشن ہے اور اس کے سینے میں ایک سفید داغ ہوگا۔ امام حسین نے شمر سے کہا، مجھے نماز ادا کر لینے دو۔ شمر نے کہا، ٹھیک ہے۔ آپ نے اسی زخمی حالت میں نماز کے لیے نیت کی اور آپ جیسے ہی سجدے میں جاتے ہیں تو شمر آپ کے سر کو جسم سے جدا کر دیتا ہے۔ امام حسین کے جسم مبارک پر تیر، نیزے اور تلواروں کے 72 زخم تھے اور آپ نے 56 سال 5 ماہ 5 دن کی عمر میں جمعہ کے دن محرم کی 10ویں تاریخ 61 ہجری بمطابق 680 عیسوی میں شہادت پائی۔